بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى كنت نبيا أو متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی تھی. اس بات کو ہر شخص مانتا ہے، ہر شخص جانتا ہے. تاریخ کون سی تھی اس میں مختلف رائے ہیں، لیکن مہینہ ربیع الاول کا تھا، اس بات پر سب متفق ہیں. یعنی اس مہینے کے اندر اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کو جو شخصیت محبوب تھی، اللہ کے انتہائی مقرب بندے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. ایک ایسے دور میں، ایک ایسے زمانے میں جب جہالت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، جب ظلم و ستم عام تھا، جب ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں تھی، جب آپس میں تعلق اگر ہوتا تھا، محبت اگر ہوتی تھی تو خاندانی عصبیت کی بنیاد پر تھی. یہ میرا ہے اس لیے مجھے محبوب ہے، اور یہ میرا نہیں ہے اس سے دشمنی ہے. یعنی اگر محبت ہے تو اس کے اندر تعصب ہے، اور اگر محبت نہیں ہے تو دوسری شکلیں تھی مختلف طرح سے دشمنیوں کی. اور دشمنی اس حد تک پھیلی ہوئی تھی کہ اپنی لڑائی کو لمبا چلانا انہیں فخر کا سامان لگتا تھا. ایک ایک خاندان، ایک ایک قبیلے کی لڑائی 100 سال تک چلتی تھی. سارا خاندان مل کر کے کماتا، اور کمانے کے بعد میں اب لڑائی میں لگ جاتے. جب آخر میں کنگال ہو جاتے، کچھ باقی نہ رہتا، پھر کماتے، اور پھر جب لگتا کہ اب پوزیشن میں آ گئے ہیں، پھر لڑائی شروع. اس طرح کی جہالت کہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی مقدس ترین گھر، اس روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ خانہ کعبہ کو ان لوگوں نے بتوں کی منڈی بنا دیا تھا. وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہر ایک کا یہ بت اولاد دیتا ہے، یہ بت بارش دیتا ہے، یہ بت مشکل آسان کرتا ہے، یہ ان سب کا بڑا ہے. وہاں اس طرح کی صورتحال تھی. وہ زمانہ تھا جب اپنی سگی اولاد کو اس لیے قتل کر دیا جاتا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے. وہ زمانہ تھا جب اپنی بیٹیوں کو اس لیے قتل کر دیا جاتا کہ ان کی شادی کریں گے تو سامنے داماد آئے گا جس کے سامنے جھکنا پڑے گا، اس لیے بیٹی ہی ختم. اس طرح کی جہالت. قرآن کریم نے ان واقعات کو الگ الگ آیتوں میں الگ الگ ڈھنگ سے سمجھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز پر محنت کی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے محبت کر کے دکھایا ہے. بیٹیاں یہ ہوتی ہیں، بیٹیوں کا مقام کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول نے عمل سے دکھایا ہے، اللہ کے رسول نے زبان سے سمجھایا ہے. قرآن کریم کی آیتیں آئیں، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ.
بھوک مری کے ڈر سے، فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، انہیں بھی ہم کھلائیں گے، تمہیں بھی ہم کھلائیں گے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ روزی دینا ہمارا کام ہے، تمہاری اولاد کو پالنا تمہارا کام ہے ہی نہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی اس برائی کو الگ الگ ڈھنگ سے سمجھایا کہ ان کی حالت یہ ہے، اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں، اور جب بیٹیوں کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو چہرہ کالا کر کے، چہرے کو بگاڑ کر کے منہ بنائے پھرتے ہیں۔ ظل وجهه مسودا وهو کظیم، گھٹا پھر رہا ہے، اندر ہی اندر کڑ رہا ہے کہ کیسے کروں، اور اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جہالت، خدا کا تصور بگڑ چکا ہے، اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے، اپنے خاندان کے اندر پاس و لحاظ باقی نہیں ہے۔ ایسا زمانہ جب آیا، اللہ کے آخری نبی، جو اللہ کے آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا زمانہ گزرے 500 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ تو اب روئے زمین ترس رہی تھی، روئے زمین تڑپ رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے نظر کرم ہونی چاہیے، اللہ کی طرف سے کوئی صحیح رہنما ملنا چاہیے، ایک ایسا ہادی عالم، ایک روئے زمین کو، ایک انسانیت کو صحیح راہ دکھانے والی وہ شخصیت جو صرف ایک علاقے کی نہ ہو، ایسی شخصیت جو صرف ایک زبان جاننے والوں کو ہدایت نہ دے، ایک ایسی شخصیت جو ایک علاقے کے لوگوں کو ہدایت نہ دے، ایک خاندان کے لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی نہ کرے، بلکہ پوری روئے زمین کے لیے، عالم کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، سب کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بنے، اس کی تعلیمات دنیا کے ہر خطے تک پہنچے۔ اس زمانے میں جب فون نہیں ہے، اس زمانے میں جب ٹی وی نہیں ہے، اس زمانے میں جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے انتظامات نہیں ہیں، پیدل سفر ہے، اونٹوں پر سفر ہے، کہیں کہیں گھوڑوں پر سفر ہے، ایسی صورتحال میں اللہ نے اپنا وہ رسول بھیجا ہے، جس رسول کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے ہر خطے تک دین جانا ہے، اور یہ آپ کا کام ہے۔ اور اس رسول نے اپنے اس فریضے کو ایسے انجام دیا ہے کہ آج روئے زمین پر کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کے رسول کا نام، جہاں دین اسلام کا نام نہ پہنچا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ اعلان کیا تھا، یہ حقیقت بتا دی تھی کہ اللہ کا نام دنیا کے ہر خطے میں، ہر کچے اور پکے گھر میں جائے گا، کسی کو عزت دے کر، کسی کو ذلیل کر کے جائے گا ضرور۔ جو اس کو اپنا لے گا اللہ اس کو عزت دے گا، اور جو اس سے دور ہو جائے گا اس کو اللہ ذلیل کیے بغیر چھوڑے گا نہیں، لیکن جائے گا۔ آپ اس حقیقت کو دیکھیں، آج ہر شخص کی زبان پر اسلام کا چرچا ہے، ہر شخص کی زبان پر ہے، کوئی اچھے ڈھنگ سے نام لے رہا ہے، کوئی برے ڈھنگ سے نام لے رہا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو نفرت کرتے ہیں ان کی روٹیاں اس سے چلتی ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اس پیشین گوئی کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو اس وقت بتایا تھا، آپ کا کام لوگوں کو یہ حقیقت سمجھانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ کے رسول کو صحابہ کی شکل میں وہ جماعت ملی ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کی باتیں، اللہ کے رسول کا حکم ملنے کے بعد مکہ اور مدینہ ہمارا وطن ہے ذہن سے نکال ہی دیا ہے۔ جس کو جہاں موقع ملا، جس کو جہاں اللہ نے توفیق دی، وہ اس خطے کے اندر گیا، اور اس علاقے میں جا کر کے اس نے دین کی وہ روشنی پھیلائی کہ ہم اور آپ الحمدللہ مدینے سے اتنی دور بیٹھنے کے باوجود ایمان کو اتنے اطمینان سے سمجھتے ہیں جیسے مدینے میں رہ کر کے کوئی شخص سمجھے۔ یہ حضرات صحابہ کی قربانی ہے، یہ اللہ کے رسول کے پوری دنیا کے لیے عام نبی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، مومنین کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے، آپ کے دشمنوں کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی۔ اس روئے زمین پر ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ دل سے لیں، اطمینان کے ساتھ لیں،
ٹھنڈے دماغ سے لیں، محبت کے ساتھ لیں، نام لیں گے اس سے آپ کو سکون ملے گا، محسوس کریں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے اس دنیا کو وہ نظام دیا تھا کہ ابھی اللہ کے رسول کو دنیا سے گئے ہوئے 90 سال ہوئے ہیں، سن 99 ہجری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کے شروع میں دنیا سے رخصت ہوئے، تو 99 کا مطلب ابھی 90 کے سال ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ اس وقت وہ اعلان کرتے ہیں، آج پورے دارالاسلام میں جہاں جہاں تک اسلام پھیلا ہوا ہے، پورے علاقے میں ایک شخص ایسا نہیں ہے جس کو آپ زکوٰۃ دے سکیں، ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ یہ نظام دارالاسلام میں کس نے دیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ زکوٰۃ کا حکم اسلام دیتا ہے، لیکن ایسے ڈھنگ سے دینے کا حکم دیتا ہے کہ وہ کسی کو غریب نہیں چھوڑتا ہے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے خلافت میں اعلان کیا، آج ہمارے پورے دارالحکومت کے اندر، اور پورا دارالحکومت صرف مکہ اور مدینہ نہیں ہے، وہ دور تک کے خطے پر اسلام پھیل چکا ہے۔ جہاں جہاں اسلام ہے کوئی ایک زکوٰۃ کا مستحق شخص موجود نہیں ہے۔ اب کیٹیگری بنی ہوئی ہے، یہ ملک اس لیول کا ہے، وہ اس لیول کا ہے، وہ اس لیول کا ہے، تاکہ جو تھرڈ لیول پر آ جائے اس کو رگڑ دیں، اس کو پیس دیں، اس کے عوام کو بتائیں کہ یہ بے روزگار ہیں، اس کے عوام کو بتائیں کہ یہ بھوکے ہیں، اور ان کو بھوکے بھی کہیں اور خون بھی انہی کا چوستے رہیں۔ یہ نظام اب دنیا دے رہی ہے۔ اسلام وہ نظام دیتا ہے جس کے اندر آپ ایک لیول پر آئیں، سب کو ایک جیسی نظر سے دیکھنے کا حکم اسلام دیتا ہے، نظام اسلام دیتا ہے، اور یہ نظام حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ آج دنیا کے کسی نہ کسی علاقے میں ہر دن کوئی نہ کوئی شخص ضرور اسلام قبول کرتا ہے، کوئی دن ایسا نہیں جاتا ہے جس کے اندر ایک شخص کم سے کم اللہ کے دین کو قبول نہ کرتا ہو۔ کہنے کے لیے روئے زمین پر سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، لیکن سب سے زیادہ پھیلنے والا دین آج بھی اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ہر دن کم سے کم ایک شخص، اور بدقسمتی ہے، محرومی ہے کہ آج بہت سے ہمارے نوجوان وہ ہیں جو اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس مہینے میں جس میں ہم ہیں، اللہ کے رسول کو دنیا میں آئے ہوئے پورے 1500 سال مکمل ہوتے ہیں، پورے 1500 سال۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے 63 سال، اور آپ نے 53 سال گزارے ہیں مکے میں، 10 سال ہجرت کے بعد آپ کے رہے مدینے میں، اور ابھی چل رہا ہے 1447۔ تو 47 کے اندر جب 53 ایڈ کرتے ہیں پورے 1500 سال بن رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے تھے اس کو پورے 1500 سال مکمل ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وہ بشارت کہ میرا یہ دین، اللہ کا یہ نام دنیا کے ہر خطے میں پہنچے گا، بالکل صحیح سلامت ثابت ہوتا ہے۔ لیکن محرومی ان لوگوں کے لیے ہے جو اتنا مقدس اور پاکیزہ دین ملنے کے باوجود دور ہوتے ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہے کہ یہ ایک مکمل نظام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ آپ کو بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اور یہ آپ کو تخت شاہی پر بیٹھ کر نظام چلانے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ عدالت میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ بکریاں کیسے چرائی جاتی ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے تاجر کیسے بن سکتے ہیں، سب سے بہترین کاروبار کیسے کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو بس بتاتا ہے کہ کاشتکاری کا نظام کیسے چلتا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے کاروبار ہوتے ہیں، اس دین کے اندر ہر کاروبار کی رہنمائی موجود ہے۔ جتنے رشتے ہوتے ہیں، ہر رشتے کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہونا چاہیے اس کی رہنمائی موجود ہے۔ اپنے رشتے داروں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، نام بنام ہر ایک کے لیے اس دین کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ آپ کے کس پر کیا حقوق ہیں، کس کے آپ پر کیا حقوق ہیں، ہر ایک کی وضاحت یہ دین کرتا ہے۔ کوئی دین اتنا مکمل آپ کو نہیں ملے گا، اور اس کے باوجود ہم بس افسوس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں، محرومی مقدر ہے۔ آپ یہ دیکھیں، دین سے جب دور ہو رہے ہیں تو کیا آ رہا ہے؟ سود عام ہے، قتل و غارت گیری عام ہے،
فحاشی عریانیت ننگا پن عام ہے۔ وہ نظام جو آپ کو کہتا ہے کہ میں سب سے بہترین نظام ہوں، وہ نظام یہ کہتا ہے کہ عورت آزاد ہے، اور عورت آزاد ہونے کا ترجمہ وہ یہ کرتا ہے کہ عورت کو اپنا کام خود کرنے کی اجازت ہے، اور اس خود کرنے کی اجازت کو آگے استعمال وہ ایسا کرتا ہے کہ برہنہ حالت میں عورت کو ایڈورٹائز کی شکل میں وہ دیواروں پر اور بڑے بڑے اشتہاروں کے اندر لگاتا ہے تاکہ ہمارا پروڈکٹ بکے۔ یہ نظام آپ کو دے رہا ہے، یہ آزادی آپ کو چاہیے اپنے دین سے دور ہو کر۔ کون سے دین سے دور ہو کر؟ جو دین یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ اللہ یہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنو، تمہارا دوست میں ہوں، تمہارا مددگار میں ہوں۔ آپ غور کریں، آپ اپنی اولاد کے لیے ایک بہترین کاروبار کھڑا کر کے جاتے ہیں، بہترین فیکٹریاں، بہترین انتظامات اس کے لیے ہیں، اور آپ کو وہ بیٹا جس کے لیے آپ نے یہ سب انتظام کیے ہیں وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک پرچون کی دکان پر جا کر، ایک جنرل اسٹور پر جا کر، ایک کسی چھوٹے سے مکینک کے پاس میں جا کر کے وہاں کہتا ہے مجھے جاب دے دیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ میری عزت، میری ناک، میری ساری محنت پر تو نے پانی پھیرا ہے، کیا تجھے نہیں دیا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا دوست میں ہوں، اور ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اللہ کے اس مقدس دین کو ٹھکرا کر۔ اللہ کہتا ہے مومنین کا ولی میں ہوں، ولی دوست کو کہتے ہیں، ولی مددگار کو کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ یہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی ڈرا نہیں کرتے۔ ہم نے اللہ کی طرف سے جو دوستی کا ہاتھ بڑھ رہا ہے اس سے ہم دور ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے ڈرو، کبھی یہ ڈرا رہا ہے، کبھی وہ ڈرا رہا ہے، کبھی زبان سے ڈرا رہا ہے، کبھی ہاتھوں سے ڈرا رہا ہے۔ یہ خوف مسلط کیوں ہوا؟ کہ اللہ کی طرف سے دوستی کو آفر ملا تھا، آپ نے اس کو ٹھکرا دیا۔ اللہ کہتا تھا دوستی دونوں طرف سے کروں گا، میں تمہیں اپنا بناؤں گا، تم مجھے اپنا بناؤ، آپ نے اس کام کو کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے کہا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ کا چیلنج ہے جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا اس سے جنگ میں کروں گا۔ آپ دوستی کر کے تو دیکھیں، اللہ کے قریب آ کر کے تو دیکھیں، اے اللہ دوستی کیسے کریں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، دوستی کرنے کا راستہ یہ ہے، پہلا کام ہے تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے ولیوں کی دو خوبی قرآن نے ذکر کی، الذین آمنوا، پہلا کام ان کے دل میں ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایمان ہمارا ہے، زبان پر ہے، دل کے اندر یقین نہیں ہے۔ زبان پر اللہ کے غلام اپنے آپ کو کہتے ہیں، عمل میں پتہ نہیں کس کس کی غلامی ہم کر رہے ہیں۔ زبان سے دعویٰ ہے سب کچھ اللہ کرتا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ایمان ہو، دل میں ایمان ہو۔ جب کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کے کہا کہ ہم مومن ہیں، تو اللہ نے صاف کہا ان کو کہہ دے کہ آمنا نہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ان کو کہیں اسلمنا، ہم آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ زبان سے دعوے دار ہیں، حقیقت میں ایمان نہیں ہے۔ آج کے مسلمان اپنے حالات پر غور کریں، زبانی دعوے میں اور دل کی کیفیت میں کتنا فرق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ کو چاہیے کہ ایمان مضبوط کریں، دل مضبوط کریں، اور تقوی اختیار کریں۔ راستہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے اولیاء کے ساتھ ملا کریں، اللہ کے ولیوں سے ملیں۔ ولی کا مطلب وہ شخص جو اللہ کے رسول کی سنتوں کا پابند ہو، ولی کا مطلب جو اللہ کے احکام کا پابند ہو، ولی کا مطلب جس نے اپنی زندگی اللہ کے لیے کھپائی ہو۔ ایسے شخص کے پاس بیٹھیں گے آپ کو پتہ چلے گا اللہ کون ہے۔ صرف زبان سے رٹ لینا آپ کو دین نہیں سکھاتا ہے۔ زبان سے رٹنے کے بعد آپ کسی کا آپریشن کرنے جائیں گے، وہ آپ کا ہاتھ توڑ کر آپ کے ہاتھ میں دے دے گا، پریکٹس کی ہے کیا؟ آپ کہیں جائیں گے کہ آپ کی بلڈنگ ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے، میں نے 10 کتابیں پڑھ رکھی ہے، وہ کہے گا 50 بھی پڑھ رکھی ہے، کسی کے پاس میں رہ کر ٹریننگ بھی لی ہے کیا؟ کہیں بھی کوئی بھی عمل جس کو ہم اہمیت دیتے ہیں بغیر پریکٹس کے قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ کے دین کو ہم چاہتے ہیں 2 لفظ ہم نے سیکھ لیے ہیں، بس ہم تو دین کے عالم بردار ہیں، بلکہ 2 سیکھنا بھی دور کی بات ہے، پیدا ہوئے ہیں نا مسلمان کے گھر میں، بچپن سے مسلمان ہے کافی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دین بھی ہمیں اللہ کے اولیاء سے ملتا ہے۔
اللہ کے اولیاء جب کسی پر نظر رحمت ڈال دیتے ہیں، بندہ آتا ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، چوری کر کے جاؤں، آرام سے جیب کٹ جائے گی، بھیڑ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے جب وہاں سے واپس جاتا ہے اللہ کو اپنا دل دے کر کے جاتا ہے۔ تو اللہ کے اولیاء کی مجلس میں بیٹھنا بہت بڑی سعادت ہے، اللہ کے قریب آنا اصل میں سعادت ہے، اللہ سے دوستی لگانا اصل میں سعادت ہے۔ یہ آپ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بنائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، اللہ تمہیں ایسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، ٹینشن کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ سے تعلق تو بنائیں، اس کی کوشش تو کریں۔ اللہ کی ذکر کی محفلوں میں اللہ کے اولیاء کے ساتھ بیٹھ کر کے سمجھ تو لیں دین ہے کیا، اپنانا ہے یا نہیں اس کو جانے دے۔ دین اسلام کی خوبی یہ ہے، آپ اس کو جتنے قریب سے جانیں گے اتنے محبوب ہوتے چلے جائیں گے، اتنے عاشق ہوتے چلے جائیں گے، جتنے قریب سے جانو گے، جتنا پڑھو گے اتنے قریب آتے چلے جاؤ گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرات جو اس دین کو قبول کرتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو اس دین کو پڑھتی ہے، پڑھتی رہتی ہے، یہ اپنے قریب لے کر کے آتا ہے۔ تو ایسے ہی اسی کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کے اولیاء سے ملیں۔ ہماری مسجد میں الحمدللہ انتظامیہ کی طرف سے بہت اچھی محفل کا نظم کیا جا رہا ہے، پیر کے دن، ابھی 2 دنوں کے بعد دین پہنچے۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا اللہ اس شخص کی زندگی کو ہری بھری کر دے، کس کو؟ جس نے میری بات سنی ہے اور میری بات سننے کے بعد دوسروں تک پہنچائی ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے رسول کی بات کسی تک پہنچانے میں، اللہ کے اولیاء کی بات کسی تک پہنچانے میں مدد کریں، یقیناً ہمارے لیے خیر ہوگی۔ اس لیے اس کی کوشش کریں، ہر شخص کوشش کرے کہ پیر کے دن مغرب کی نماز یہیں مسجد میں پڑھے، اور اللہ کی رحمت سے جو باتیں سامنے آئیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے رحمت کا سہارا عطا فرمائے۔